بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. $60 بلین کا معاملہ ہے جناب. چائنا نے انویسٹمنٹ کیا ہے. کیا چائنا اسی طریقے سے اگر کہیں ملکوں میں صورتحال خراب ہو جائے یا ڈومیسٹک ان لینڈ کوئی ایشو، سیکورٹی کے ایشوز پیدا ہو جائیں یا کوئی اسپانسرڈ ٹیررزم ہو جائے، جیسا کہ BLA کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشیلی یہ کہا کہ اٹ از دی فارن اسپانسرڈ انڈیا involved in India was charged and accused for the helping to the Baloch separatists organizations and groups. So it is the question. It's a huge project, not one, not two, but rather three. The infrastructure development of the whole city of Gwadar, the development of the state-of-the-art most modern airport, and the Gwadar seaport, deep sea channels, deep sea navigation system facilitation is available in that port, and the hospital there in the city, state of the art Chinese hospital is there. So government to government loans, investment, and the commercial loans, how Pakistan is going to repay? This is a question. And now the Americans have come in the area کہ جی ہم آئیں گے اور اپنے بلوچ سرداروں کو بلائیں گے اور ان کو دعوت نامہ دیں گے، اور یہ چھپے خفیہ طور پر ہو رہا ہے، لیکن چھپے گا تو نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. یہ آئندہ 10-12-15 روز میں یہ چیز واضح ہو جائے گی. کون جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا، کس کو دعوت دی گئی اور کس کو نہیں دعوت دی گئی. اور ظاہر ہے کہ اختر مہنگل صاحب بھی امریکہ جائیں گے. نہیں جاتے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں جائیں گے، لیکن دعوت نامے دیے جا رہے ہیں. اور اس میں بیہائنڈ دا سین کسی بھی طور پر بھارت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی افغانستان کے. ایران کی کیا صورتحال ہے، پاکستان نے ابھی تک آفیشیلی اس پر بات نہیں کی، جبکہ خبریں یہ ہیں کہ بلوچستان کے ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ BLA کے ساتھ یا دیگر گروپوں کے ساتھ یا BLF کے ساتھ لنک رکھتے ہیں. بھائی آپ دے دیں $60 اور چائنا سے کہیں جی ٹھیک ہے ہم اپنا معاملات خود ہی ڈیل کریں گے. اگر آپ سے ایئرپورٹ نہیں مینیج ہو رہا، پورٹ مینیج نہیں ہو رہی، ٹریفک وہاں پر نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی، ایک موٹر وے تک وہاں پہ ابھی تک قائم نہیں کیا جا سکا، پرائیورٹی جو ہے کچھ اور ہے، تو حکومت پاکستان جو کہ ظاہر ہے، اگر سندھ کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، ان کی پرائیورٹی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، وہ کچھ بھی ترقی نہیں ہونی ہے. سندھ سمیت پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہونی ہے. اور اگر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو وہ پنجابی شاونزم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا جی لاہور سے ہم چلائیں گے وایا ساہیوال اینڈ بہاول نگر تک موٹر وے جائے گا. نہیں جائے گا تو کراچی سے لے کے روڑی سکر تک نہیں جائے گا جہاں پہ M5 ختم ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں M5 شروع ہوتا ہے ملتان سے. تو 400 کلومیٹر وہ بنا ہے، آپ سے 426 کلومیٹر یہ نہیں بن رہا. 450 کلومیٹر کا یہ جو راستہ ہے نہیں بن رہا. اور یعنی یہ دس از دی اسٹیٹ آف مینجمنٹ، دا گورننس. جب آرمی چیف نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ دیر آر گیپس ان دی گورننس، تو اس پر بھی بہت سے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. بھائی آپ یو آر رننگ دا گورنمنٹ، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ جو انٹرنیشنل 2 ڈے کانفرنس ہو رہی ہے، اٹس این بگ ایشو، بگ project in the sense that it's not an issue as such, it's a topic, you can say that. تو یہ ایک بڑا موضوع ہے، اور اس پر سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی منرلز، قیمتی منرلز اور دھاتوں کے حوالے سے، ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے، یعنی زیر زمین اور پہاڑوں کے درمیان میں. ریکوڈک گولڈ کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں، برطانیہ بھی ہے، چین بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اور یہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ عمران خان سے ملیں یا نہ ملیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی ٹیم کا حصہ ہیں لوگ جو کہ ریپبلکن برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ ایک ڈیموکریٹ کے سینیٹر نے مل کر جو انیشیٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں مختلف سینیٹرز آ رہے ہیں. خبریں یہ ہیں، واشنگٹن سے آنے والی خبریں یہ ہیں کہ مور آر بینگ موبلائزڈ، نئے آ رہے ہیں، نئے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور وہ اسپیسیفک پابندیاں لگانے کے حوالے سے، یعنی اس میں جنرل عاصم منیب پاکستان کے آرمی چیف کا نام باقاعدہ
اس بل میں دیا گیا ہے، ایکٹ نہیں ہے، وہ بل میں دیا گیا ہے، ایکٹ تو جب بنے گا جب منظوری ہوگی۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے پاکستان کے لیے کہ چائنا کے ساتھ آپ جو ہیں ہیڈ آن کر نہیں سکتے، ظاہر ہے عوام پسند نہیں کریں گے اس چیز کو، اور کہتے جی ہمالیہ سے بلند چین اور پاکستان کی دوستی اور بحیرہ ہند سے زیادہ گہری ہماری دوستی، کہاں ہیں وہ دوستیاں؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چائنا کے مقابلے پہ آپ نے امریکہ کو پریفرنس دی ہے۔ اب تو سمپل اسٹیٹ اوے بلاکس کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے جو ٹریڈ وار ہوئی ہے، اور امریکہ کے صدر نے آج نیتن یاہو، جو کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ مار کے جا رہے ہیں، آپ نے کل دیکھ لیا دنیا بھر میں غزہ کے حوالے سے جو تاجر لوگوں کی اور دنیا بھر میں ہڑتالیں ہوئی ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، معصوم بچوں کے مرنے پر، خواتین اور بوڑھے اور نوجوان لوگوں کے مرنے پر، نہتے لوگ مر رہے ہیں، مارے گئے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ وہ پہنچے ہیں روٹ بدل کر پہنچے، BBC کی رپورٹ ہے یہ کہ روٹ چن کے جہاز نے اپنا روٹ بدل کے وہاں پر پہنچے ہیں واشنگٹن، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے رات کو جوائنٹ پریس کانفرنس کی انہوں نے، یعنی ہمارے یہاں رات تھی وہاں پہ دن تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ظاہر ہے ہم امریکہ اور نیتن یاہو مل کر کام کریں گے، اور غزہ کی صفائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی اپنا نیا پروجیکٹ لے کر آئیں، صحت افزا پرفضا مقام اور گارڈنز بنا دیے جائیں، اور ان لوگوں کو دریائے اردن کے دوسری طرف جو ہے نا آباد کر دیا جائے، یا صحرائے سینا میں ان کو آباد کر دیا جائے، ان کو گھر سے بے گھر اور بے وطن کر دیا جائے۔ اور کسی نے کنڈم نہیں کیا، انٹرنیشنل کورٹ کے حوالے سے بھی نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتوں کے بارے میں رپورٹنگ ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ اپنی پریس کانفرنس میں، محترم صدر امریکہ نے یہ کہا کہ ہم 50% مور ٹیرف، مزید ٹیرف لگائیں گے چائنا کے اوپر۔ تو جناب یہ کھل کر وار ہوئی ہے، خود امریکہ میں سچویشن از ناٹ ایٹ آل پازیٹیو ان پولیٹیکل پروٹیسٹ، اور انریسٹ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 100 سے زیادہ مقامات پر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ ٹریڈ پالیسی یعنی ٹریڈ وار ہے یہ، یورپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، کینیڈا نے پسند نہیں کیا، گرین لینڈ پہ مبینہ طور پر اس کو ایکوائر کرنے کے معاملے پر کو بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا گلوبلی اسپیکنگ۔ تو یہ جو نئی ایمرجنس آف دی بلاک ہو رہی ہے، یا کہ یہ کہ ایمرجنس آف ری ایمرجنس یا ایمرجنس آف جو آ رہا ہے، یعنی پیوٹن اینڈ زی صاحب مل کر ایک نیا اسٹرانگ فورم بنا رہے ہیں، انہوں نے برکس بنا بھی دیا ہوا ہے۔ تو اس سچویشن میں پاکستان کہاں ٹھہرتا ہے، پاکستان کے لیے مسائل کیا ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے؟ بلوچستان کی جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ امریکہ کو ظاہر جانا پسند کریں گی، لیکن ان کو یہ جانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کتنی سسٹینیبل ان کی اسٹرگل ہوگی، اور کیا وہ آسانی سے اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے۔ کیا پاکستان کے جو عوام نے پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کے طاقت کے لیے اور اس کو کنٹینیوٹی کے لیے اور اس کے سسٹینیبل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی سسٹم کے لیے جو پیڑ پر پتھر باندھے ہیں 70 سال سے، جن میں خود بلوچستان کے عوام بھی شامل ہیں اور دیگر صوبوں کے عوام بھی شامل ہیں، کشمیر اور بلتستان کے عوام بھی شامل ہیں، کیا وہ اس چیز کو آسانی سے جانے دیں گے؟ کیا ایران جو ہے اپنے ایریا سے یہ معاملات کو کیسے پاکستان کے حق میں استعمال کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا؟ یو ہیو ٹو ہینڈل دس سچویشن۔ آپ بالکل انڈیفرنٹ ہو کر گلوبل سین پر، انٹرنیشنل سیناریو پر، یعنی غیر جانبدار ہو کر نہیں رہ سکتے، آپ کو جانبدار ہو کر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ نان الائنڈ موومنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے بھی ایک الائنمنٹ کے ساتھ ہی کام کیا ہے واشنگٹن جانے کے بعد، اور سائن کر کے آئے، معاہدے کر کے آئے، یعنی زبردست قسم کے معاملات ان کے امریکہ سے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں تسلی بخش نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چائنا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ادھر یو آر ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس بلاک، اور ادھر یو آر ناٹ ود امریکہ، ادھر یو آر ود چائنا اور ادھر یو آر ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہ وہ ہے چیز جو آپ کی خدمت میں نے ناظرین پیش کر دی ہے کہ گلوبل سیناریو میں بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کو کاٹنے کی کوشش کے لیے خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، انڈیا سے مسلسل، اور ان کا جو برسر اقتدار RSS پارٹی BJP کے جو لوگ ہیں، ان کا جو
میڈیا آؤٹلیٹ ہے سوارجیا، اس کے اندر بھی خبر آ رہی کہ بنگلہ دیش کو کٹ کر دو. اور جب ان کو پتہ لگا کہ چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر وہاں پہ کوئی ایئر بیس لے کر آ رہے ہیں سلیگوری رنگپور کے علاقے میں، تو چکن نیک کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنا S-400 سسٹم لے کر آتے ہیں. تو کسی بھی طور پر گلوبلی پیس، آرڈر اینڈ ریسٹ نظر نہیں آ رہا، اور ان ایزی کام ہے، ان ایزی سچویشن ہے. اور پاکستان میں اختر مینگر صاحب کا اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا احتجاج جاری ہے، اور سچویشن حکومت بلوچستان کے ترجمان نے کا کہنا یہ ہے کہ بالکل قابو میں ہے، اور ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے ان کو، اختر مینگر صاحب کی پارٹی کو. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، بہت بہت شکریہ، والسلام.